میں 2004 میں گوادر گیا تھا اور لینڈز خریدی تھی. تب میں آرٹیکلز لکھتا تھا کہ چائنا از دی رائزنگ سٹار اور پاکستان ایشیا کا ابھرتا ستارہ ہے. میری کتاب بھی میں نے اس کو ان آرٹیکلز کو 30 ایئرز آف آرٹیکلز کو میں نے انسائٹ ود امتیاز رفیع چھاپی ٹو شو پیپل. مجھے بہت سارے دوست کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، امریکہ بہت پاورفل ہے، امریکہ کی جی ڈی پی یہ ہے، انوویشنز یہ ہیں، بڑا کچھ کہتا تھا. میں ان کو ایک چیز کہتا تھا خالی کہ ایوری رائز ہیز اے فال. تو وہ فال کی طرف چل پڑا ہوا ہے. کیوں کہ امریکہ نے جنگ چھوڑی کوئی نہیں، ہر ملک پہ تو جا کے لڑتا رہا. ان کا سب سے بڑا بزنس ہی سر یہ تھا. ہر ملک کے ساتھ وہ لڑتا رہا، بالکل باہر لڑتا رہا اور ٹریلینز پیسے خرچے اس نے. اچھا، اور دوسری بات ہے کہ چائنا غربت سے نکلا ہے اور ابھی پیسہ دیکھا ہے اور ٹریڈ کے ساتھ نکلا ہے. تو چائنا از دی رائزنگ پاور. تو ہمارے لوگ بائی اینڈ لارج امریکہ سے اتنے زیادہ امپریس تھے، اور ہونا بھی چاہیے تھا ان ون وے، کہ امریکہ نیچے کبھی نہیں آئے گا. مگر پہلے ملک نیچے آتے ہوتے تھے 200-300 سال لگتے تھے، بیکاز چیزیں سلو تھی. اب ود دی ٹیکنالوجی اینڈ ود دی اکانومی اینڈ ود دی اسپیڈ زیادہ دیر نہیں لگتی. سر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. دیکھیں امریکہ کا تو مین بزنس ہی جو تھا وہ وار تھی. ٹھیک ہے نا، ہر ملک میں جنگ کرا دیں، اسلحہ بیچیں، اٹس اے سیریس بزنس. اور یہ اب کا نہیں، اگر آپ ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں تو ورلڈ وار 1 سے بھی سب سے زیادہ اچھا کاروبار پیسے والا وہ جنگ کا تھا. اور ایڈوانس بھی تھے اس ٹیکنالوجی میں. اب چائنا نے یہ اچھا کیا کہ اس نے ٹریڈ کے اوپر انویسٹ کیا. اور جو آپ نے پہلے آپ نے جو بات کی ہے کہ جو یو ایس نے ڈفرینٹ راستے نکالے بھی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو مارچ کے اندر پاکستان کی نیوی نے اور چائنا کی نیوی نے جنگی مشقیں اکٹھی کی جو کہ بحری قزاقوں کے لیے تھی. اگر روٹ سیف نہیں ہوگا تو وہ چاہے جتنے بھی روٹس نکال لیں، ہمارا روٹ سیف ہے. تو اس لیے ہم ان اینی کیس جو ہے وہ سیفٹی کی طرف رہیں گے. اور پاک چائنا جو ہے اس کے اوپر بہت جو ہے میرے خیال میں کہ، اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہتے ہیں، کہ جو اسٹیٹ ہے، ٹریڈ ہے، وہ پولیٹکس اور اکنامکس یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈاؤن فال میں جائے، اب ورلڈ وار 2 اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہی ٹریڈ نیچے گئی تو جنگ کی صورتحال ہے. اور جب خطے کے اندر کوئی خانہ جنگی کی سچویشن آتی ہے تو بھی انسٹیبلٹی آتی. سو آئی تھنک کہ وی آر ایٹ دا رائٹ ٹریک. ٹوٹلی ایٹ دا رائٹ ٹریک. اور میں ایک اور چیز مینشن کر دوں، آئی تھنک 16 یا 17 بارڈرز ہیں چائنا کے. دے آر اونلی 2 بارڈرز جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، ایک ہم اور ایک نارتھ کوریا. باقی سب کے ساتھ ٹیریٹوریل جھگڑے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اونلی 2 کنٹریز، ہم اور نارتھ کوریا. اور ہم دونوں کے ساتھ امریکہ کی کوئی اتنی خاص نارتھ کوریا کے ساتھ اس کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے. ہمیں ابھی امریکہ وانٹس ٹو ون us back, which is not possible now. No, you have signed so many military agreements with India. Now what you are thinking about us? بالکل. اور اب ہم وہ والی سچویشن نہیں ہے کہ beggars have no choice. We have the choice. We have the choice now. We can choose. اچھا سر، خیر یہ تو میں سی پیک کے اوپر تو آپ کی اتھارٹی ہے. آپ مجھے، میں اس کے بعد پھر تھوڑا ہم وائنڈ اپ کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک اوور آل پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان کا فیوچر سی پیک اور گوادر کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے اندر یہ جو فری زون بنانے کی بات چیت ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریڈ کے حوالے سے، اور ویسے بھی ہماری موجودہ سرکار جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو، کنسٹرکشن کو لے کر بہت سیریس ہے، کیونکہ اس سے زیادہ امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن کم ہوگی، یہ بہت ساری چیزیں فیکٹرز انوالو ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہیں. نمبر 1، اگر سی پیک نہ ہوتا نا، چائنا کی ضرورت نہ ہوتی، سی پیک نہ ہوتا، تو پاکستان کی سر سے پکڑ کے ناک رگڑنا تھا انڈیا نے اور امریکہ نے. بالکل. آپ کا یہ حال ہوتا، آنیسٹلی آپ کا یہ حال ہوتا اس ملک کا. انڈیا نے ہیجمنی کرنی تھی اور امریکہ نے بیک اپ کرنا تھا. یہ خوش قسمتی ہماری کہ چائنا کی باری آ گئی. سو دے کانٹ ڈو دیٹ. سی پیک کی وجہ سے ہی پاکستان کی اکانومی موو کر رہی ہے اور موو کرے گی. سی پیک کی وجہ سے ہی آپ انٹرنیشنلائز ہو رہے ہیں اور ہوں گے.
اور سی پیک میں جو گوادر میں ہو رہا ہے بے پناہ کام ہو رہا ہے گوادر میں. اور جس طرح انہوں نے چائنیز کو فری زون دیے ہیں وداؤٹ کسٹمز وداؤٹ ڈیوٹیز, تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اپیل بھی یہ ہے, کہنا بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو وہ کسٹم فری اور ڈیوٹی فری ایکسائز فری دیں, کہ سو دیٹ ہمارے جو بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہے, وہ گوادر جائے. جس وقت گوادر ہمارا انڈسٹریلسٹ چلے گیا, پھر وہ شہر آباد ہوگا, آبادی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. اینڈ اٹس ہائی ٹائم کہ وی ڈو اٹ. ہماری پرابلم تھوڑی سی رہی کہ ہمارے جو سی پیک کو ہیڈ کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, جنرل آصف باجوہ, ان کی جو پرماننسی ہونی تھی وہ اب ہوئی جا کے پارلیمنٹ میں. سو ہی واز ہاف افیکٹو ہاف ناٹ افیکٹو, بٹ اب میں سمجھتا ہوں ہی شوڈ بی افیکٹو, اینڈ ہی از اے ویری کیپیبل مین. آصف باجوہ best choice. He's a very capable man. He knows what CPAC is. مجھے تو بہت امید ہے ان کی رہنمائی میں گوادر ڈیولپ ہوگا, اور لوکل بزنس مین کو آپ مرادیں دیں کہ بنسبت وہ لاہور جہاں فیصل آباد انڈسٹری لگائے, وہ گوادر جا کے لگائے. ٹورزم کے بارے یہ ہوتا ہے کہ آپ فارنر کو اپنے ملک میں ٹورسٹ نہیں بنا سکتے, پہلے لوکل ٹورسٹ جائے گا تو پھر باہر کا آئے گا. سو ٹورزم کا بھی یہ ہے. اس طرح انڈسٹریلسٹ کا انڈسٹری کا ہے, اپنے تو جائیں انڈسٹری لگانے گوادر, جب اپنے لگائیں گے فورن بھی آ جائے گا. سو یہ نمبر 2 ہے, ایز یو ہیو سیڈ, کہ ہائی ٹائم کہ دی گورنمنٹ انڈر باجوہ ڈکلیئرز دی ایڈوانٹیجز ٹو انڈسٹریلسٹ, کہ جو انڈسٹریلسٹ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے وہ کہیں اور کا بعد میں سوچے اور گوادر کا پہلے سوچے. بالکل. اور بجائے دبئی کہیں بھی, یا ایون فیصل آباد یا لاہور, ادھر جائے پہلے اور ایڈوانٹیج لے. اور گوادر جو ہے نیکسٹ جولائی کی فرسٹ ویک میں عمران خان جا رہے ہیں چائنا to meet the president and the prime minister. I hope that things will be better. They will be better. I hope after he comes back, he goes to Gwadar. Inshallah. And makes things more appropriate. Takes that package for not only businessmen, trade. Takes that package to Gwadar. جی. پھر چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ پاکستان میں کافی ڈیو ہے, کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی. بالکل. اور وہ آئیں, اور کووڈ میں آپ دیکھیں کہ چائنیز نے کس طرح ہیلپ کیا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ود دی ویکسین. اور امریکہ تو تب ہی ختم ہو گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کمز فرسٹ. جب آپ کنٹری کو ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ آئی ول کم فرسٹ, آپ کہتے ہیں میں سب کو لاؤں گا, ساتھ چلوں گا. امریکہ کی مجھے لگتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایک انفلوئنس تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے دنیا میں. خوف ختم ہو گیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے. جب آپ اس میں سے نکل آئیں تو پھر آپ بہت سے ملکوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. بہت خوف بہت تھا, نکل گیا. اور جو انٹچبل لگتا تھا وہ نہیں ہے. بالکل. دیکھیں نا, انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب اگر سعودیہ کی قطر سے نہیں بنتی, قطر کی ترکی سے بن جاتی ہے, پھر ایران سے نہیں بنتی. اب یہاں پہ پہلے یو ایس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا, اب یو ایس کا وہ رول نہیں رہا. اب یہ لوگ آپس میں بھی جو ہے وہ بات چیت کر کے, اور چائنا کے اوپر انفلوئنس زیادہ مجھے نظر آتا ہے. لیکن بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جیسے بزنس مین یا جن کے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, جو کہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے. اور ابھی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فورسز کا بھی انٹرسٹ, کیونکہ ہمیشہ ان کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک پہلی بنیاد. ابھی ریسنٹلی جو ہے بلوچستان کی پہلی سیکیورٹی ورکشاپ کنڈکٹ کرا رہی ہے آرمی اینڈ سول ایڈمنسٹریشن مل کر, جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ آئیں اور آ کے حالات کو دیکھیں
اور چیزوں ہمارے بیوٹیفل بیچز ہیں, ہماری بہت خوبصورت سینیریوز ہیں, ٹھیک, بہت کچھ ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. تو خیر یہ تو سر آپ سے بڑی سیریس گفتگو ہوتی رہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے میں کچھ ایسے کویشچنس کروں, آپ کے ذہن میں جو پہلا جواب آیا آپ نے وہ دیں گے. اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا. ابھی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں آ گیا ہے. ابھی پیلسٹین پہ اسرائیل نے بہت ظلم اور زیادتی کی. ابھی شور یہ مچتا رہا کہ OIC جو اسلامک کنٹریز ہیں اکٹھے ہو جائیں سارے, تو یہ کریں تو وہ کریں. جو جاندار کنٹریز تھی وہ ٹرکی تھا, پاکستان تھا اور ملیشیا تھا. وہ اکٹھے ہوئے بھی ویسے بس. میرا یہ کہنا ہے کہ ریلیجن بیس پہ کوئی اکٹھا نہیں ہوتا. اب پاکستان میں 98% مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ بالکل, سب کچھ کرتے ہیں, گولی بھی مارتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, تو ریلیجن تو ایک ہے. اچھا, اب ایران اور سعودی عربیہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں لڑتے رہے ہمیشہ سے. عراق اور ایران مسلمان ہیں, لڑتے رہے. ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جس بیس پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. ریلیجن کے بیس پہ ملک اکٹھے نہیں ہوتے. خالی ریلیجن کے بیس پہ آپ نعرہ مار سکتے ہیں, اور اکٹھے آپ ہوتے ہیں پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ کے ساتھ. سو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کنٹریز کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوں گی. یہ سوچ ہے ہماری کہ ریلیجن کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں, کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. جن کا سٹیکس یا انٹرسٹ اکٹھے ہوں گے وہ مسلمان کنٹریز اکٹھی ہو جائیں گی, جن کا سٹیک اور نہیں ہے وہ نہیں اکٹھی ہوں گی. سو یہ میں آئی وانٹڈ ٹو پوائنٹ. اور نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اسی لیے آپ نے کے سامنے ایران اور انڈیا کے جو پائپ لائنز اکٹھے ہو رہے تھے, تو وہ ایک اقتصادی, میں وہی کہہ رہا ہوں, ریلیجن کی بیس پہ آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. معیشت جو ہے وہ وہ بہت, اور یا پھر آپ کا پولیٹیکل اکنامیکل انٹرسٹ. اب کچھ ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں اور جو ہے اپنی بزنس لائف میں بیلنس کیسے رکھتے ہیں؟ میں آؤٹ آف بیلنس ہوں. میں ایکچولی آؤٹ آف بیلنس ہوں, پرسنل لائف میں بھی اور بزنس لائف میں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لائف کو بڑا ایزی لیتا ہوں, اور لائف کو ہیپی جوائے لیتا ہوں, اور میرے لیے لائف شوڈ بی جوائے. اگر کوئی لاس بھی ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. کچھ ادھر سے بھی خراب ہو گیا, آئی ڈونٹ کیئر. بائی آئی ڈونٹ کیئر مینز آئی کین ٹیک دا شاکس, بٹ آئی کین ٹیک دا شاکس. میرے میں برداشت بہت ہے, بہت پیشنس بہت زیادہ ہے. میں نے پیشنس بہت ڈیولپ کر لی ہوئی ہے اپنی. سو نتھنگ کین اپسیٹ می, اینڈ نتھنگ کین اپسیٹ می. آئی کین ابزارب اٹ. تو پرسنل لائف اینڈ بزنس لائف دونوں کو میں نے فری چھوڑا ہوا ہے, دل کے مطابق, ٹائم کے مطابق, ایٹ رینڈم میں ایٹ رینڈم ڈیل کرتا ہوں. دل کے مطابق آپ ڈیل کرتے ہیں, تو آپ کی مطلب جس طرح آپ کے بچوں کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, دوستی اور آپ کی بہت دوستی, وائف کے ساتھ بھی, ایکس وائف سے بھی بڑی دوستی, وائف کے ساتھ بڑی دوستی. تو یہ کس طرح, مطلب میں نے بڑا کم دیکھا, اینڈ یو آر ویری گڈ ان دیٹ. آئی اپریشیٹ یو. I have 2 ex-wives. I want to learn this thing, maybe in future یہ میرے کام. Very good friends. دیکھیں, ناراضگی یا لڑائی یا ایکوزیشن تو بڑی آسان ہے کرنی. اچھا, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اسپیشلی ود یور ایکس وائف, جہاں پہ بچے ہوں تو بچوں پہ افیکٹ آتا ہے. تو آئی آلویز کیپ اے مارجن آف گیونگ ایکسٹرا in whatever form, and keeping the relationship going. اور we are very friendly. اچھا, میرے 2 بیٹے ہیں who are in their early 30s. They are doing business with me. Rather, they are doing business now. I'm just guiding them more. And I have 2 daughters. One is 23, the other is 21. 23 علی کی بھی شادی ہوئی تھی, شادی ہوئی. 21 علی بoston پڑھتی ہے. تو we are very close friends. So میں سمجھتا ہوں اب آپ کا میرا تعلق ہے, ہمارا سب سے زیادہ تعلق کیا ہے کہ ہماری دوستی ہے نا. وی آر لائک فرینڈس, وی کین ٹاک لائک فرینڈس. جب بھی کہیں ہم کھانے پہ ملے, کچھ ملے ایز فرینڈس, تو فرینڈس والا ریلیشن شپ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے.
बिल्कुल देन हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यू नो फ्रेंड्स का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। और उसमें आपको आप में एक तो सब्र होना चाहिए और फॉरगो करना चाहिए अगर कोई कुछ आपने देखा है। बिकॉज मेरा व्यू ये है कि 30% लोग आउट ऑफ 100 मेंटली इम्बैलेंस्ड होते हैं, एटलीस्ट 30%। इमोशनल हो जाते हैं शायद, इम्बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड। मेंटली इम्बैलेंस्ड है, मीन्स बाइपोलर है, मीन्स के डिप्रेशन का मरीज़ है। 30 to 35% दुनिया में मेंटली स्ट्रेस्ड आउट लोग हैं। पाकिस्तान तो शायद 50% हो। अच्छा, आप देखोगे आपके काम में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार कई नॉर्मल नहीं हैं, बातें उनकी बातें भी नॉर्मल नहीं है, उनकी हरकत नॉर्मल नहीं है, उनका एटीट्यूड नॉर्मल नहीं है, तो वो है। अच्छा, वो साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी नहीं, मानते ही नहीं, तो आपने उनसे बचना होता है। आई लाइक अंडरस्टैंडिंग पीपल, आई कैन सी थ्रू अ पर्सन एंड यू कैन जज। आई कैन जज वेरी वेल। अच्छा, बहुत अच्छा, और वो मेरी क्यूरियोसिटी रही टेम्परामेंट में, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ फादर, आई डिडंट हैव अ फादर और शेल्टर नहीं था, तो क्यूरियोसिटी आ गई। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो एनीथिंग न्यू और टू एनालाइज पीपल व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम, एंड दैट इज़ वन पार्ट। और मेरा एक रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं किसी के साथ, ना बिजनेस में, एक भी नहीं। अच्छा, आप में तो ये एक पावर है कि आप एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, और आप भी, आपको रिटर्न में भी ऐसा ही सबसे नहीं, कहीं नहीं जैसे मैं एक एक्स वाइफ की जैसे फर्ज कर हम बात करते हैं कि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, आपने एक बहुत अच्छा रिलेशन रखा बिकॉज ऑफ योर व्हिच वी कैन सी थ्रू योर किड्स, माशाल्लाह दे आर सो अमेजिंग, बिल्कुल ठीक, दे आर सो फ्रेंडली विद बिल्कुल ठीक। तो आपको अपनी एक्स वाइफ्स के साथ भी उतना ही मतलब रिस्पांस पॉजिटिव नहीं, उतना मिल नहीं सकता था ना, बिकॉज उनमें थोड़ी सी मेरी नज़र में उनमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी थी, मेंटल एबनॉर्मलिटी थी, ठीक है, एबनॉर्मलिटी थी मेंटल। यू कैन इफ़ यू इंटरेक्ट तो बहुत फाइन लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी, सब कुछ ठीक है, बट हैं भी बट कुछ नट जिसको होता है ढीला होता है या नहीं होती अकल, तो वो मैं फॉरगो कर देता हूँ और आप उसको इग्नोर करके लेट गो फॉर बिकॉज मैं बहुत समझता हूँ बदमज़गी किसी के साथ झगड़ा डालना। मैंने आपको कभी ऊंचा बोलते भी नहीं सुना, कभी नहीं बोला। हाँ। और मैं एक वाहिद बिजनेसमैन हूँ जिसका किसी बिजनेस में झगड़ा नहीं हुआ, और रियल एस्टेट में रियल एस्टेट में जितने जहाँ पे होते हैं, मैं कोई गार्ड्स नहीं अपने साथ लेकर फिरता, और एक मेरा क्लाइंट भी नहीं है who is disgruntled with रफ़ी ग्रुप, और 42 इयर्स का आई एम इन बिजनेस इन रियल एस्टेट। और आप हर रोज़ देखते होंगे कि प्रॉपर्टी वालों का नैब में केस जा रहा है, तो फलाना जा रहा है, तो हड़ताल निकली हुई है, ये हुआ है। रफ़ी ग्रुप के बारे कभी नहीं सुनेंगे, बिकॉज अगेन माई फिलॉसफी इज़ देयर। कोई क्लाइंट नाजायज़ भी बात कर रहा है, तो अगर आप उसको राज़ी करने के लिए आपको 2-4% लूज़ करना पड़ता है, लूज़ कर लो, उसको राज़ी भेजो और लेट गो कर लो। और अब आप जो है, अभी जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी जो मौजूदा मतलब जो है लाइफ पार्टनर है, नाउ यू आर हैप्पी एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग हैप्पी इन अ वे, यस, बट नॉट टू एक्साइटेड अबाउट इट। मैरिज का एक अपना असूल होता है, norms होते हैं। I can understand. I have to take another class from you. उसके अपने नॉर्म्स होते हैं। मेरा तो ये एक दोस्तों में कहना होता है कि द मोमेंट तुम निकाहनामा साइन करते हो ना, यू बोथ चेंज। वो लव शव उड़ जाता है, पता नहीं, एक वाइफ बन जाती है, दूसरा हस्बैंड बन जाता है। हाँ। और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। तो अभी आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? कुछ एडवेंचर? नहीं, मैं फ्यूचर में अपने आप को अकेला देखता हूँ। क्यों?
کیونکہ ایک چیز بتاؤں, آئی لو مائی اون کمپنی. That's beautiful. آئی لو مائی اون کمپنی. ایک بات ہوگی. دوسری بات ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے ٹائم گزارنا مشکل ہوتا تھا. اب وتھ یوٹیوب اینڈ آل دس مٹیریل آن فون, آپ کے پاس ٹائم گزارنا تو پرابلم کوئی نہیں. میں اگر کہیں جاؤں نا ملنے, جیسے میری اپوائنٹمنٹ آپ کے ساتھ ہو تو میں آ گیا, تو اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں آدھا گھنٹہ تو میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو یار آدھا گھنٹہ مل گیا, میں اپنی چیزیں دیکھ لوں. تو اب آئی تھنک آئی انجوائے مائی اون کمپنی اینڈ دیر از سو مچ ٹو لرن اینڈ آئی ایم کیوریس, مائی کیوریوسٹی از دیئر. تو کیوریوسٹی میں آئی گو اینڈ on the net and listen to people like Sadhguru. Wow, اچھا. سنا نا؟ ہاں بالکل سنا. Fantastic. Sadhguru type. تو وہ. So that's more, I think you are looking up to such things. Such things. اور وہ زیادہ آپ کو وہ زیادہ ہاں. اور آپ اسے لرن بھی کر رہے ہیں. آپ کا وہ جو ایگو کا وہ مساج ہے وہ بھی ہو رہا ہے. I got it. Then just اب ایک اور چیز دیکھیں گے کہ آپ پہلے اگر 10 سال پہلے آپ فرینڈس کے ساتھ اگر 4 گھنٹے گزارتی تھی نا, اب آپ آدھا گھنٹہ گزاریں گی اور بور ہو جائیں گی اور کہیں گی میں اپنے یوٹیوب پہ چلے جاؤں. بیکاز آج آپ کی فرینڈس جو ہیں یا میرے فرینڈس ہیں, دے ہیو ناٹ مچ ٹو آفر دین واٹ یوٹیوب کین آفر یو. پہلے تو بوریت ہوتی تھی نا, کوئی کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا, بلا لو گھر میں بیٹھ جاؤ آ جاؤ. اب تو ہر بندہ اپنے لگا, اور پوری دنیا کے سامنے 4 فرینڈز آپ کو کتنی دیر انگیج رکھ سکیں گے, گھنٹہ کر لیں گے انگیج. تو وہ دوسری دنیا تو بھری پڑی. سو آئی تھنک کہ اس دنیا پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک اور ایڈونچر کھولا جائے شادی کا یا کچھ بھی اس ٹائپ. شادیوں سے بھاگ گیا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اگر میں نام لوں مولانا فضل الرحمان کا تو پہلا لفظ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مولانا صاحب کا انتہائی سیاسی پرسنالٹی, سیاستدان نہیں, انتہائی ریلیجن کو اور سیاست کو ملا کے کمبینیشن ڈٹا ہوتا ہے. اوکے. عامر لیاقت آپ نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں, وہ جو جس نے داڑھی رکھ لی اب. ہاں وہ جو ڈاکٹر. ہاں ڈاکٹر عالم آن لائن بھی کرتے تھے پہلے, وہ جو چکر باز ہی ہے. ٹھیک ہے, چکر باز ہے وہی نا. ہاں وہی ٹھیک ہے. فردوس عاشق امان. آئی ونڈر کہ لیڈرز کو, عمران خان کو کیا نظر آتا ہے اس میں کہ ایسی امپورٹنٹ پوسٹ پہ بٹھا دیتا ہے. آئی ونڈر, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. آئی مین آئی ووڈ نیور آسک ہر ٹو ریپرزینٹ می اینی ویئر. ہاں obviously ٹھیک ہے, I understand. مجھے یہ نہیں سمجھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا خاصیت ہے کہ کبھی وہ فیڈرل گورنمنٹ میں پوسٹ ہوتی ہے, اور پروونشل پہ ہوتی ہیں. مجھے ریئلی نہیں پتا کہ کیا ایبلٹی ہے ان کے اندر کیا ہے. اچھا, یا ریزن کیا ہے. مجھے ایبلٹی تو نظر آتی ہے مجھے ٹی وی پہ, ریزن کیا ہے. مائی کوشچن ٹو یو یہ ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا, کیا ریزن ہے. میں بھی تو پوچھ سکتا ہوں نا آپ کو, کیا ریزن ہے. ایبلٹی تو ہمیں نظر آتی ہے کیا ہے, تھپڑ بھی مار لینا, گالی بھی دے دینا. ریزن کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ویکنیس ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر ایسی کیا ویکنیس ہے خان صاحب کی کہ وہ شاید کوئی جادو ٹونے سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت سٹیبل رہے گی ان کو رکھنے سے. خان صاحب ان باتوں پہ بہت یقین بھی تو رکھتے ہیں نا. وہ تو جادو ٹونا آپ کے بارے بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل کو دے دو ان کو منسٹری, تو ٹھیک رہیں گے. نہیں ہو سکتا ہے گڈ لک, چلے اس کو ایسے ورڈ میں یوز کر لیتے. میں بھی مجھے نہیں, واقعی یہ کوشچن آپ کا ٹھیک ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر وجہ کیا ہے بھائی, کہ کون ہے. اچھا چلے, اگر آپ کو 3 الفاظ میں امتیاز رفیع بٹ صاحب کو ایکسپلین کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے؟
ایک تھا امتیاز رفیع بٹ جو یتیم تھا اور 22-23 سال کی عمر تک شرارتی، کمپلیکسڈ اور ناٹ نوئنگ واٹ ٹو ڈو. پھر میں امریکہ چلے گیا 25 سال کی عمر پہ، ویٹری کی اور پھر کارپٹس کا بزنس کیا، اینڈ دین گرومڈ مائی سیلف دیئر اینڈ دین کیم ٹو پاکستان بیک ایٹ دی ایج آف 30 اینڈ ڈڈ مائی بزنس فار 10 years. By the age of 40 I was a rich man. ماشاءاللہ. Then third, اپنے باپ کی جب ریسرچ کی تو I was a different person. Totally a different person. I felt different for Pakistan, for myself. I thought I'm from a different league now, inheritary league. And how unfortunate I was that I lost such a great father who could benefit me so much. But then I also feel کہ وہ نہیں تھے تو میں یہ بنا جو ہوں. ادروائز وہ ہوتے تو شاید میں بہت ہی کچھ اور چیز ہی ہوتا. امتیاز سپرا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا میرے پہ، اس نے کہا سن سیوز دی فادر ہسٹری میں، اینڈ فادر سیوز دی سن. یہ آرٹیکل تھا اور لکھا تھا کہ رفیع بٹ ہسٹری میں گم گیا تھا، امتیاز رفیع بٹ نے نکالا، اور نکالنے کے بعد جب امتیاز رفیع بٹ کی باری آئی آوارہ گردی اور گمنے کی تو رفیع بٹ نے روک لیا، سنبھال لیا. That was a beautiful article. Beautiful article. So I felt different. So یہ 4 stages ہیں. لائف کو میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا، میں اس کو ایزی لیتا ہوں اور جوائفل لینا چاہتا ہوں. پیسے کی مجھے بالکل لالچ نہیں ہے، کوئی دوڑ نہیں میری لگی ہوئی کسی کے ساتھ، کسی کے پاس 100 ہے تو میرے پاس 125 ہو، وہ ہے ہی نہیں، دوڑ ہے ہی نہیں. I should be comfortable and that is it. And I enjoy helping people. That's I beautiful. enjoy doing things for people if I can. وہ جو مجھے کسی کے لیے کر کے خوشی ملتی ہے وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں ملتی. اب پہلے تو اپنی پڑی ہوتی تھی چھوٹی عمر میں. 5ویں چیز، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی لو ٹو لرن ایوری ڈے. اور آپ سے بیٹھ کے بھی میں لرن کر رہا ہوں، ابھی جاؤں گا گاڑی میں بھی لرن کروں گا، کسی سے مذاق کروں گا وہ بھی لرن کروں گا. اور میں جب لرن کر رہا ہوتا ہوں یا بات کر رہا ہوتا ہوں میں پورے فوکس کر کے بات کر رہا ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنی تو ادھر سے نکال دی، انلیس بلشٹ چل رہی ہے تو بلشٹ چل رہی تو پھر آپ کان بند کر لیں. پھر کان وہ مجھے پتا ہے، آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کر سکیں، لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ کو 3 ورڈز میں سیم علی دادا کو ڈسکرائب کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ I don't know how much you know me, لیکن ویسے دیکھو I know you enough because آج کل تو کوئی بھی چھپا نہیں ہوا with the social media. کوئی چھپا نہیں ہوا تو آج کل you don't have to meet somebody to know him. تو وہ سوشل میڈیا میں I think Sam Dada is a girl, a lady on the go and ambitious to achieve her targets, ambitious to make a mark for herself in the society, and intelligent that she can pick up the right directions for herself. Good, but all you need is more luck maybe. Because میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ luck plays a very major part in one's life. Ability نہیں. اور پاکستان میں unfortunately پاکستان میں آپ کی ability goes against you. Okay, yes, you're right. آپ کی capability جو ہے نا it works against you. It does not work for you.
people get threatened, they don't keep, they get insecure. they get insecure. آپ دیکھیں غلام حیدر روائیں کو چیف منسٹر بنا دیا شہباز شریف نے, ابھی بزدار صاحب چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی کوئی بڑا لیڈر ہے اس کا رائٹ ہینڈ بندہ وہ ہوتا ہے جو نکما ہو, کیپیبل نہیں. تو ایٹ ٹائمس, موسٹ آف دی ٹائمس, یور ability works against you in Pakistan. That is the unfortunate thing, and I want to clear that to you, because ہم سمجھتے ہیں کہ میم امتیاز رفیع بٹ یا سیم دادا بڑی کیپیبل ہے تو اپنی کیپیبلٹی پہ یہ اس کو کام مل جانا چاہیے. نو وے, یہ ملے گا ہی نہیں اگر کیپیبل ہے تو. اگر چمچہ ہے اور پاؤں پکڑنے والا ہے اور مراسی ہے اور جو بھی ہے تو وہ کام مل جائے گا, بٹ کیپیبل کو پاکستان میں نہیں ملتا. دیٹ از دی انفارچونیٹ تھنگ. اور یہاں پہ آج سے نہیں عرصہ سے بڑے بڑے الو بیٹھے ہیں شاخوں پہ, ہر شاخ پہ بیٹھے, اور یہ بدقسمتی ہے, یہ میں بتا دوں. اور میں نے جب ریسرچ کی اپنے باپ پہ 40 years back, تو دیٹ گیو می این اپرچونیٹی ٹو میٹ آل دی پیپل دیٹ قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بننے میں نون تھے, لائک دولتانہ اینڈ ممڈوٹس اینڈ فلانا تو بچہ تو یہ. آئی ٹیل یو, شریف لوگ تھے, وائز وہ بھی نہیں تھے. تو جو وزڈم ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اور کم لوگ وائز ہوتے ہیں. پڑھا لکھا ڈز ناٹ مین کہ وہ وائز ہے. ایک بندہ ڈاکٹر ہے, ہارٹ سرجن ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, ہارٹ سرجری کر رہا ہے, بٹ ٹیمپرمنٹلی بیوقوف آدمی ہے یا غصے والا ہے. کیا کرو گے اس کا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, رائٹ, یو رائٹ. اور یہ آپ کی بات بڑی مجھے پسند آئی. It's a piece of wisdom for me. But your intelligence or your ability works against you actually. At times, yes, you're right. Not at times, most of the time. All the time. Most of the time. Most of the time, especially in this country. In Pakistan کی بات کرو. اس کی وجہ ہے کہ اوپر کیپیبل نہیں بیٹھے ہوئے. وہ پھر انسیکیور ہو جاتے ہیں. وہ انسیکیور ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اتنا ٹائم دیا اور اتنی اچھی باتیں کی. اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی کیچ اپ اگین اینڈ اگین ٹو ڈسکس اباؤٹ پاکستان, سی پیک, گوادر, اکنامکس, انٹرنیشنل ریلیشنز, بیکاز یو آر سچ اے گریٹ لرنر. ایوری ٹائم وین آئی میٹ یو آئی لرن سم تھنگ نیو. I spend my time learning as much as possible. Thank you so much viewers for joining us. Inshallah we will catch up soon again with new guest. Obviously I cannot assure you that person can be as determined, as patriotic and as wonderful and as down to earth, but definitely we will try our level best to bring somebody beautiful person for you and you can learn a lot from them. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال